السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی سیریز کے 9ویں دن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ اس کے متعلق آج قرات پڑھیں گے محمد معاذ، حدیث پیش کریں گے ابو بکر معاذ، اور واقعہ بیان کریں گے سید محمد ایان۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا آخری رات میں۔ لیلۃ القدر اسلام کی سب سے برکت والی رات ہے، جو عبادت اور دعا کے لیے ایک انمول موقع ہے۔ اللہ کی رحمت اور معافی کا طلبگار بننا ایک مومن کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرے، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ کریم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو آخری عشر کی طاق راتوں میں تلاش کرو، خاص طور پر 27ویں رات کو۔ ایک اور واقعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قیام فرما تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ترغیب دی کہ اس رات کو قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار میں گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات اللہ کے نیک بندوں کی رات ہے، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ جو شخص اس رات کو ضائع کرے وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ جزاک اللہ۔